السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج قصص الانبیاء کی کلاس نمبر 6، جس کا ٹاپک ہے حضرت نوح کا واقعہ پارٹ 3 یا واقعہ نوح پارٹ 3، یعنی تیسرے حصے کے اندر انشاءاللہ آج حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوگا، اور یہ ہماری قصص الانبیاء کی 6ٹھی کلاس ہے۔ اب جیسا میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب دعوت کا کام دیا اور کہا کہ آپ قوم کے ساتھ دعوت کا کام کیجئے، انہوں نے دعوت دی، سمجھایا، دعوت کے الگ الگ طریقوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ جب ان لوگوں نے نہ مانگنا اور یہاں تک کہ اتنی جرت کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کی ڈیمانڈ کرنے لگے کہ اللہ عذاب نازل کر دے، تب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے۔ کشتی کیسی تھی اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد جب آپ کشتی بناتے تھے تو قوم والے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج اس کے آگے اب قوم والے جب دیکھتے تھے کہ خشکی کے اندر جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے وہاں پر اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے تو وہ آتے جاتے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی اڑایا کرتے تھے، آپ کو الٹا سیدھا کہا کرتے تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چیز دیکھ لی کہ یہ قوم والے ایمان لانے والے نہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر لی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 26 کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ اب ایمان لانے والے نہیں، ان کا معاملہ مکمل ہو چکا، میں ان کو دعوت دے چکا، تو اللہ رب العالمین اب تیرا جو بھی فیصلہ ہے تو نازل فرما دے، اللہ اپنا حکم نازل فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کی وجہ سے عذاب کی شروعات کر دی۔ اب عذاب جب اللہ رب العالمین نے بھیجا تو پانی زمین سے بھی نکلنے لگا تھا اور آسمان سے بھی بارش شروع ہو گئی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 23 اور 20 سے لے کر 27 تک کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ، کہ جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب شروع ہو گیا، اور تندور کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہے کہ زمین میں جگہ جگہ پانی نکلنا شروع ہو گیا، تب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ سارے چیزوں کو جوڑے جوڑے کشتی کے اوپر سوار کر لیجئے، جانور، پرندے، جو بھی آپ کے ساتھ تھے سب کو جوڑا جوڑا سوار کر لیجئے، تاکہ ان کے ذریعے دوبارہ ان نسلوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ نے، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، کہ کشتی کو 3 حصوں کے اندر بانٹا تھا۔ نیچے حصے کے اندر آپ نے جانوروں کے جوڑے جوڑوں کو رکھا، بیچ والے حصے میں انسانوں کے جوڑوں کو رکھا، اوپر والے ٹاپ فلور کے اوپر آپ نے پرندوں کے جوڑوں کو رکھا، اور اس کے اوپر بھی چھت تھی، تاکہ آسمان سے آنے والا پانی بھی تکلیف نہ دے پائے اور زمین کا پانی نیچے کشتی ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ دے پائے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، عذاب کی شروعات ہوتی ہے۔ اب جب عذاب کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پانی آنا شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے نوح ایسا کیجئے، آپ سب جوڑوں کو سوار کر لیجئے، اور سنیے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا ہے، آپ کی باتوں کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کیا ہے، وہ سب ڈوب جائیں گے۔ آپ ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، سفارش مت کرنا، ان ظالموں کے بارے میں بات چیت مت کرنا، کیونکہ اب عذاب نازل ہو چکا، اور عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ چاروں طرف زمین کے اندر پانی پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بورنگ وغیرہ میں پانی نکلتا ہے نا، جگہ جگہ پانی پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، آسمان سے بارش شروع ہو جاتی ہے، جگہ جگہ پانی بھراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ کشتی جس پر کل تک لوگ ہنس رہے تھے، اب یہ پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ پانی کے اندر کشتی تیر رہی ہے، اور جب کشتی کے اندر آپ نے سب کو بٹھایا، تب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا تھا، سورہ مومنون آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ کا عذاب شروع ہو جائے، زمین سے پانی نکلنے لگ جائے، آسمان سے پانی شروع ہو جائے، تو آپ سب کو کشتی پر سوار کر لیجئے گا۔ سواری پر جب آپ سوار ہو جائیں تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ظالموں سے نجات دے دی، ظالموں سے بچا دیا، ان کے ظلم سے بچا لیا،
ان کے عذاب سے بچا لیا، اور اس کے بعد کہیے ربی انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ ہم کو کسی مبارک منزل پر اتار دینا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، یعنی ہمیں اس عذاب سے بچا لینا، ہمیں اس پانی کے عذاب سے بچا لینا، اس کشتی کو ایسی جگہ روکنا جو مبارک جگہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ ہود آیت نمبر 41 کے اندر، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا ومرساہا، سوار کیا سب کو، اور اس کے بعد کہا اب دعا پڑھو شروع اللہ کے نام سے جو اسے چلانے والا اور اس کی منزلوں کو طے کرنے والا یا روکنے والا ہے۔ یعنی آپ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سواری کے وقت پہلے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اتنی طاقت دی کہ ہم اس تیرے عذاب سے بچ رہے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سواری پر سوار ہو گئے تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے نام سے دعا پڑھ کر کشتی پر سوار ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جب بھی کبھی سواری پر سوار ہوتا ہے یا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا سفر شروع کیا اللہ کے نام سے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی سواری پر جب ہم سوار ہوتے ہیں، آپ اور ہم دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کا یہی شکر ادا کرتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے سواری کو ہمارے لیے آسان کیا، ورنہ ہماری تو طاقت ہی نہیں تھی کہ ہم سواری پر سوار ہو پاتے۔ یہ دعا پڑھ کر حضرت نوح اب کشتی پر بیٹھ گئے، سارے جوڑوں کو سوار کر لیا۔ اب پانی کا بھراؤ شروع ہوا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، چاروں طرف سے پانی شروع ہو گیا، جس کا کچھ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 10 to 14 میں کیا ہے۔ 10 سے لے کے 14 تک سورہ قمر میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پانی دھیرے 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 بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب وہ کشتی جو کل تک زمین پر رکھی ہوئی تھی اب پانی کے اندر ہچکولے کھانے لگی، پانی کے اندر چلنا شروع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس پانی کی مقدار کو بھی بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف پانی بڑھ رہا تھا، بلکہ پانی کے اندر موجیں بھی چل رہی تھی، لپٹیں آ رہی تھی، ادھر سے ادھر گھروں کو پٹک رہی تھی، لوگوں کو ڈبا رہی تھی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ ہود آیت نمبر 42 کے اندر کیا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ اللہ کے حکم سے یہ کشتی انہیں بڑی بڑی موجوں کے اندر، پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر بھی لے کر چل رہی تھی۔ یعنی ان مومنین کو کوئی نقصان نہ ہوا، پر ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کا عذاب سب پر نازل ہو گیا، سب کی بربادی شروع ہو گئی، سب کا ڈوبنا شروع ہو گیا، سب کے حالات بگڑنے لگے۔ اسی حالات کے اندر جب پانی بڑھ رہا تھا، آسمان سے پانی آ رہا تھا، اچانک کشتی کے اندر سے حضرت نوح کی نظر اپنے بیٹے پر جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، باپ کا کلیجہ درد سے بھر جاتا ہے، دل کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کہ کیوں نہ ابھی بھی اپنے بچے کو بچایا جائے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْدَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا، اے میرے بیٹے آ جاؤ ادھر، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سوار ہونے کا مطلب اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اے میرے بیٹے آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ، غلط ہے، برباد ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پر بیٹا تو کفر کے اندر تھا، سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، سآوی الی جبل، اب بھی تیر کر جاؤں گا، پہاڑ پر کھڑا ہو جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ یہ پہاڑ، نہ تیرا تیرنا، نہ تیرا دوڑنا، نہ تیرا تیر کر آگے بڑھ جانا، کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکتی۔ بیٹے سمجھ، بیٹے سمجھ۔ آخری وقت پر بھی سمجھایا پر بیٹا نہ مانا، بیٹے نے قبول نہ کیا، اور آخر ایک زور سے موج آئی اور وہ بیٹا ان کے سامنے ڈوب کر ختم ہو گیا، اللہ کے عذاب کے اندر غرقاب ہو گیا۔ یہاں پر آپ یہ لکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تاریخ نگاروں نے 4 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔
سام، حام اور یافث، یا الف فا اور ثا، سام، حام بڑا ہا سے حام، یافث اور ایک بیٹا تھا یام جو کافر تھا اور ڈوب گیا تھا. 3 بیٹے مسلمان تھے، سام، حام، یافث. چوتھا بیٹا تھا یام جو ڈوب کر برباد ہو گیا تھا، کفر کر لیا تھا اس نے. باقی 3 بیٹے کشتی پر سوار تھے اور ان 3 بیٹوں سے الگ الگ نسلیں بعد میں چلی، آپ وہ بھی لکھ لیں. حام سے نسلیں جو چلی تھی اس میں آتے ہیں قبط، مصر کے لوگ، سوڈانی لوگ اور بربری نسل کے لوگ. مصر کے لوگ، سوڈانی لوگ اور بربری نسل کے لوگ، ان کا سلسلہ نسب حام سے جا کر ملتا ہے اور اکثر ان کی نسلیں کالے چہروں والی، جیسے آپ نے دیکھا نا افریقہ کے علاقے کے لوگ کالے لوگ ہوتے ہیں، یہ حام کی نسل سے سب چلے یہ لوگ چلے تھے. سام کی جو نسل تھی اس سے عرب، روم اور فارس کی نسلیں چلی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہی خاندانوں کا نسب تھا وہ سام سے جا کر ملتا تھا. عرب، روم، فارس، یہ لوگ جو ہیں وہ سام کی نسل سے تھے. اور ایک بیٹا تھا یافث، یافث کی نسلوں سے تھے ترکی کے لوگ، یاجوج ماجوج. یہ ساری نسلیں یافث کی نسلیں ہیں، ترکی لوگ اور یاجوج ماجوج کی نسلیں. ان کا سلسلہ نسب اوپر یافث سے جا کر ملتا ہے. اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سامنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تھرا گئے، غم کے اندر آ گئے، تکلیف کے اندر آ گئے. سورہ ہود آیت نمبر 46. حضرت نوح نے اللہ سے ایک دعا کر لی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک بناتے جائیے گا تاکہ آپ کو لکھنا آسان رہے کہ حضرت نوح اللہ سے دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے اللہ، تیرا وعدہ تھا تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے، میرے گھر کا ہے، وہ ڈوب گیا ہے، اللہ تو اسے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ بیٹا آپ کا گھر والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا گھر کا وہ تب ہوتا جب آپ پر ایمان لاتا. اگر آپ پر ایمان نہیں لایا تو آپ کے گھر کا نہیں ہے، وہ آپ کے گھر والا نہیں ہے. عمل یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو، دعا غلط ہے جو آپ مانگ رہے ہو. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجئے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں کے ساتھ مت ہو جائیے یا جاہلوں جیسی بات مت کیجئے. یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو ذرا سی سرزنش کر دی کہ انہوں نے کہا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والا تھا، اب وہ مر گیا، وہ ڈوب رہا ہے، تو اسے بچا لے. تو کہا کہ اے نوح سنیے، وہ آپ کا بیٹا آپ کا گھر والا نہیں ہے. ایمان لاتا تو آپ کا گھر والا، نہیں لایا تو آپ کا گھر والا نہیں ہے. آپ مجھ سے ایسا سوال مت کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہو جائیے. گویا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ جس کا انتقال کفر پر اور شرک پر ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. اور آپ جانتے ہیں صرف یہ بیٹا نہیں، یہاں تک کہ آپ کی بیوی، آگے ذکر آئے گا قوم لوط کا، اس کے اندر ان کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، یہ 2 ایسے تھے جنہوں نے اپنے شوہر پر ایمان قبول نہیں کیا تھا. تو حضرت نوح کا ایک بیٹا عذاب میں شامل ہو گیا، بیوی عذاب میں شامل ہو گئی، اور دونوں نے آپ کی باتوں کو قبول نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے خاندان پر، تعلقات پر، اس پر بھروسہ نہیں، اپنے عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنا ایمان مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ جب وہ وقت آتا ہے نا تو کوئی رشتہ، کوئی تعلقات آپ کو بچانے والا نہیں ہے. اب بیٹا ڈوب گیا، والد انہیں بچا نہ سکے، ان کے لیے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو بھی رد کر دیا. اب پانی بڑھتا گیا، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، اللہ کا عذاب آ گیا. اب جب سارے لوگوں کا خاتمہ ہو گیا تو یہ کشتی تیرتے تیرتے، کئی دنوں کا لوگوں نے ذکر کیا، کئی مہینوں کا ذکر کیا ہے، تیرتے تیرتے یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک جاتی ہے.
جو عراق کے اندر موصل یا موصل نام کا شہر آج بھی اسی نام سے ہے، اس کے اندر یہ پہاڑ موجود ہے جودی، اس کے اوپر جا کر یہ کشتی رک جاتی ہے۔ اب جب کشتی رک جاتی ہے اس پہاڑ کے اوپر جا کر، اور میں ایک چیز یہاں پر الگ سے ذکر کر دوں کہ 3 نبیوں کے تعلق سے 3 پہاڑوں کے ناموں کا ذکر آتا ہے۔ حضرت نوح کے ساتھ جودی پہاڑ کا، حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پہاڑ کا، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ جبل نور جس میں غار ہرا ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ 3 نبیوں کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر آتا ہے، جودی پہاڑ حضرت نوح کے ساتھ، طور پہاڑ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور جبل نور جس میں غار ہرا ہے اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جودی پہاڑ پر جا کر جب یہ کشتی رک گئی، کشتی وہاں پر ٹھہر گئی، کشتی وہاں پر رکنے کے بعد اب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ أَبْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ آپ یہاں پر چاہے تو ایک چھوٹی سی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، پانی کے رکنے کے بعد کیا ہوا؟ تو جب پانی رک گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 44 کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اب حکم ہوتا ہے، اے زمین جتنا پانی تیرے اندر ہے وہ سارا پانی واپس اندر کر لے، یعنی جو پانی اوپر آ گیا ہے اس سارے پانی کو اندر واپس ایبزارب کر لے، اندر لے لے۔ اے آسمان بارش بند کر دے، اور سارا پانی دوبارہ ختم ہو گیا۔ جو زمین کا پانی تھا وہ زمین میں چلا گیا، آسمان سے بارش بند ہو گئی، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ کشتی جا کر جودی پہاڑ کے اوپر رک گئی، وہاں آ کر سارے مومنین بچ گئے، اور اس ذریعے سے دنیا کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو سیکنڈ آدم بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی یا سیکنڈ آدم اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور کے اندر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانیت کو پیدا کیا تھا، ان کے سامنے کی ساری نسلوں کو ختم کر کر دوبارہ ان کے ذریعے نسلیں پیدا ہوئی، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، ساری قوم تباہ اور برباد ہو گئی جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا، جو ایمان پر تھے وہ کشتی کے اندر آپ کے ساتھ بچ گئے، آپ کے بیٹوں کے ذریعے اب نئی نسلیں شروع ہوئی، یہ نیچے آئے، بستیوں کے اندر آئے، رہائش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کے ذریعے دنیا کو، انسانیت کو، جو انسان تھے مرد اور عورت تھے ان کی نسلوں کو دوبارہ چلایا، جانوروں کی نسلوں کو چلایا، پرندوں کی نسلوں کو چلایا، اور اس ذریعے سے دوبارہ دنیا اپنے حالات کے اوپر آنا شروع ہوتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا جتنا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ہمارے واقعے کا مقصد کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا، جو ہمارا مقصد رہے گا، اور وہی اس سیرت کو پڑھنے کا مقصد ہے، ورنہ اس سیرت کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم سیرت کو عمل کے اعتبار سے نہ پڑھیں۔ اب عمل ہم نے کیا کیا سیکھا، ہم لوگوں نے اس سے کیا کیا جانا، تو ہم نے کئی سیکھ جو ہمیں اس سے ملی۔ سب سے پہلی چیز ہمیں ملی، ایک داعی کو دعوت کے لیے کون سے طریقے اپنانا چاہیے۔ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا، آپ کے سامنے تقریباً 7-8 طریقوں کا ذکر کیا کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار کیا ہو، آپ کا انداز کیا ہو، آپ کی بات چیت کیا ہو، کہیں نرمی کہیں سختی، کبھی اظہار کبھی اخفا، صبر کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، کئی چیزیں جو میں نے پیچھے آپ کو بتائیں وہ آپ اس پوائنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ہمیں دعوت کا طریقہ کیا اپنانا چاہیے، دعوت دین کے لیے لوگوں کو کیسے بلانا چاہیے، یہ طریقہ ہمیں پتا چلا
کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا. دوسری بات یہ پتا چلی کہ دعوت کبھی چھپا کر بھی دینا چاہیے اور کبھی دکھا کر بھی دینا چاہیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ذکر کیا ہے کہ دعوت کبھی دکھا کر بھی دینا چاہیے، کبھی چھپا کر بھی دینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی خاندان کے لڑکے کو لڑکی کو، بڑا پریوار ہے، نامی گرامی پریوار ہے، دعوت دے رہے ہیں. اب آپ بالکل چلانا شروع کر دیں، سب کے سامنے ہر جگہ ہر محفل میں اسے دین بتائیں تو وہ آنا بھی چاہے گا تو رک جائے گا ڈر کے مارے. پر اگر آپ اکیلے میں سمجھائیں گے، چھپ کر دعوت دیں گے، ایک بار وہ مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد وہ کیا پورا پریوار واپس دین کے اندر آ سکتا ہے. تو دعوت ضروری نہیں کہ ہمیشہ دکھا کر جائے، کبھی چھپا کر بھی دینا چاہیے، کبھی دکھا کر بھی دینا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی کی زندگی جب میں نے آپ کو پڑھائی، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دعوت و تبلیغ میں 3 سال تک سری دعوت دی تھی، چھپ کر دعوت دی تھی. تو چھپ کر دعوت دینا برائی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے. ہمارے یہاں کئی بیوقوف بزدلی بولتے ہیں، ارے اپن تو صاف دل ہے، جو ہوتا ہے کھلا ہی بولتے ہیں، قبروں کے خلاف کھلا بول رہے ہیں، بدعت کے خلاف کھلا بول رہے ہیں. اتنا کھلا بولتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پورے محلے میں دعوت بند ہو جاتی، پورے خاندان میں دعوت دینا ناممکن ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے. بھائی ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، دعوت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، کبھی دکھا کر بھی دیں اور کبھی چھپا کر بھی دیں. ہمیں اس واقعے سے پتا چلا. تیسری چیز پتا چلی، دعوت کے راستے میں سختی کا جواب نرمی سے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور یہ سب سے مشکل پوائنٹ ہے جو ہم لوگوں سے ہو نہیں پاتا، کیونکہ اس میں ہماری انانیت آڑے آ جاتی ہے، ہمارا بڑپن آڑے آ جاتا ہے، اپنی طاقت اور قوت دکھانا آگے آ جاتا ہے. پر مقصد اگر اللہ رب العالمین کی رضا ہو تو یقیناً کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت کے راستے میں سختی کا جواب نرمی سے دینا چاہیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 61 کے اندر کیا ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ ساری دلیلیں اگر میں نہ بھی بتاؤں تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح کو بولا ارے آپ تو ضلالت میں ہو، تو کہا نہیں میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں. کہا آپ تو بشر ہو، تو کہا میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں. کہا آپ تو غریب لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، کہا میں نے کب کہا کہ امیر میری پیروی کریں گے. آپ ہر سختی کا جواب نرمی سے دیا کرتے تھے. اور آپ نہیں، آپ کے اور ہمارے آئیڈیل محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی اسی پر چلتی تھی کہ آپ نے کبھی بھی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، ورنہ ٹکراؤ ہو جائے گا نا. سختی کا جواب نرمی سے دیا کرتے تھے، اور یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے. چوتھی بات پتا چلی کہ ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، کہیں کوئی ہمارے خلاف نہ بول دے. پر ایک دائی کو ان سب چیزوں کی فکر نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ کے راستے پر ہے، اگر وہ دین کے راستے پر ہے، اگر وہ اللہ کے راستے پر ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی مدد کرنے کا. آپ یہ مت دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 94-95 کے اندر ارشاد فرمایا تھا ہمارے اور آپ کے نبی کو. پوائنٹ نمبر 4 کی دلیل ہے سورہ ہجر آیت نمبر 94-95. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، آپ وہ کر گزریے، آپ وہ کرتے چلیے، آپ مشرکوں کو اگنور کرتے چلیے. کیوں؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، ہم کافی ہیں ان کے لیے. نبی کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، آپ اس کا لوڈ مت لیجئے، ٹینشن مت لیجئے، آپ اپنے مشن پر دھیان دیجئے، آپ اپنے کام پر دھیان دیجئے، باقی جو لوگ ہیں نا ان کی پرواہ مت کیجئے. تو ایک دائی کو کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 94-95. اور حضرت نوح کی پوری زندگی یہی تھی کہ وہ 950 سال دعوت دیتے رہے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے. پانچویں چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں تو دعوت کے اندر اسے اللہ کی نعمتیں یاد دلائیے. دعوت دینے وقت اللہ کی نعمتیں یاد دلائیے. سورہ نوح آیت نمبر 19
جو پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت نوح نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو بتایا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو قائم کیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے زمین کو بنایا ہے؟ یہ نہیں دیکھتے، یہ نعمت نہیں دیکھتے، وہ نعمت نہیں دیکھتے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعام کیا، اللہ نے تم پر وہ انعام کیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ سورہ نوح آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی نعمت یاد دلائیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ان پر کیے۔ جیسے آج آپ اور ہم دعوت دیں تو ہم بھی یہی کریں۔ تم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کے اندر کتنے سارے سسٹم لگائے، ایک گھٹنا خراب ہو جائے 4 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، کڈنی خراب آ جائے 20-25 لاکھ لگ جاتے ہیں، یہ کام نہ کرے وہ کام نہ کرے، اللہ نے کروڑوں کا جسم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ آسمان کیسے بنایا دیکھتے ہو؟ زمین کیسے بنائی دیکھتے ہو؟ جانور کیسے بنائے دیکھتے ہو؟ تو آپ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، کھانا پینا اوڑھنا جو بھی ہمارے پاس ہے، اس کو دعوت کے اندر استعمال کیجئے، کیونکہ انسان پریکٹیکل ایگزامپل سے زیادہ سمجھتا ہے، جو سامنے ہے نا اس سے بات کی جائے تو آدمی زیادہ سمجھتا ہے۔ چھٹی چیز پتا چلی، حق کے راستے میں اپنوں کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، سارے انبیاء کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، حق کے راستے میں اپنوں کی جدائی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس دور میں ہوا، آج کے دور میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات، ابھی ہمارے ساتھ جو کلاسز میں جڑے ان لوگوں کی زندگیوں کے اپنے ایکسپیرینسز ہوں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کئی مرتبہ ہوا جب باطل پر تھے کوئی دقت نہیں، حق پہ آئے باپ ناراض، ماں ناراض، بھائی ناراض، ادھر ناراض ادھر ناراض، ان نے تعلقات توڑ لیے، ان نے دوستی توڑ لی، یہ سب ہوگا۔ حضرت نوح کے تو بیٹے دور ہو گئے، بیوی دور ہو گئی، تو ہماری کیا، ہماری بھی پریشانی، بھائی حق کے راستے میں تو تکلیف آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو آپ کو بتا دیا کہ حق کے راستے کے اندر تکلیف آئی تھی انبیاء کرام پر، تو یہ تکلیفیں آپ لوگوں کے اوپر بھی آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اور آپ کو اس کو برداشت کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہوگا۔ ساتویں سیکھ، ساتویں نصیحت جو ہمیں اس چیز سے پتہ چلتی ہے وہ یہ، غربا کی اہمیت، غریبوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے اندر غریبوں کی کیا اہمیت ہے، دعوت دین میں غریبوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ہمیں اس حضرت نوح کے واقعے سے پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کون تھے؟ سارے غریب لوگ، غریبوں نے ایمان لائے، غریبوں نے ایمان کو قبول کیا، غریبوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، اور یہی وہ غریب ہیں کہ جب آپ کی باتوں کو تسلیم کیا تو قوم والوں نے کہا کہ ارے تمہارے تو جو پیروی کرنے والے سارے غریب لوگ ہیں، بڑے لوگ تو تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد تم ہمیں بتا رہے ہو، ہمیں سمجھا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے دلیلیں چونکہ بتا چکا ہوں، اس لیے ہر چیز کی دلیل آپ کو الگ سے نہیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ دعوت دے رہے ہیں اور غریب آپ کی دعوت قبول کر رہے ہیں تو آپ یہ مت سوچو کہ میری دعوت میں زیادہ پاور نہیں ہے، صرف غریب ہی لوگ آ رہے ہیں۔ غریبوں کا آنا اچھی بات ہے، کیونکہ غریب کے ساتھ ضرورتیں جڑی نہیں ہوتی ہے، وہ اسٹیٹس نہیں دیکھتا ہے، وہ رتبہ نہیں دیکھتا ہے، وہ پیسہ نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے میرا رب کیا بول رہا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور سارے انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ زیادہ غریب لوگ رہے ہیں، تو اس سے غریبوں کی اہمیت بھی پتا چلی۔ 8ویں چیز پتا چلی، اگر ایمان نہ ہو تو کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اگر ایمان نہ ہو تو اس کے سامنے کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ یا آپ کو اس کو ایسے لکھیں کہ اگر ایمان نہ ہو تو رشتہ داری بھی کام نہ آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 8 جو ہم نے اس واقعے سے سمجھا، جیسا میں نے آپ کو اینڈ میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کی بیوی ہے، پر ایمان نہ لائے، کوئی فائدہ نہیں ملا، عذاب آ گیا ان لوگوں کے اوپر۔ دعا کی، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ دعا بھی مت کرو کیونکہ میں نے تم کو منع کر دیا ہے۔ اور یہی سیم چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں اسلام کے اندر بھی بتا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753 آپ نے ارشاد فرمایا، سارے قبیلے، سارے خاندان، سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا آپ نے، سب کو ایک ایک کو سمجھایا، اور اینڈ میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، اے میری بیٹی سن، تجھے اگر مجھ سے کچھ چاہیے نا دنیا میں مانگ لے، مال مانگ لے، جو میرے پاس ہے لے لے، کیونکہ قیامت کے دن میں تیرے کام نہ آؤں گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آ پائے گا،
وہاں کام آئے گا تو تیرا اپنا ایمان، تیرا اپنا عمل، کہ انبیاء اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کر سکتے. حضرت لوط کی بیوی کو پر عذاب آیا، حضرت نوح کی بیوی پر عذاب آیا، ان کے بیٹے پر عذاب آیا، اللہ کے نبی کے چچا نے ایمان قبول نہ کیا، پر اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں کہا کہ وہاں رشتہ داری کام نہ آئے گی، وہاں پر آپ کو اپنا ایمان، اپنا عمل بہتر کرنا ہوگا، ورنہ تعلقات وہاں کام نہ آئیں گے، رشتہ داریاں کام نہ آئیں گی، پیسہ کام نہ آئے گا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے سے، اس حضرت نوح کے واقعے سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھا دی. 9واں پوائنٹ، اگر آدمی دین پر ہے اور گھر والے بگڑے ہوئے ہیں تو اس پر الزام نہیں لگایا جائے گا. اگر کوئی آدمی دین پر ہے اور گھر والے بے عمل ہیں تو اس کا الزام اس دین والے پر نہیں لگایا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نمازی، پرہیزگار، روزے دار، خوب اللہ کی عبادت کرنے والے، حلال کمانے والے، اب آپ کی بیگم پردہ نہیں کرتی، آپ کا بیٹا بے نمازی، آپ کی امی آپ کی بات نہیں سنتی، آپ کے گھر والے آپ کی بات نہیں سنتے، سب کو آپ نے دعوت پہنچا دی پر انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارے اتنی بات کرتا، خود کے گھر میں تو چلتی نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہے. ہمارے سماج میں یہ بہت چلتا ہے مسئلہ. آپ ذرا سی دین کی بات کرو، پہلے جا کے اپنے ابا کو سمجھا، پہلے جا کے اپنی امی کو سمجھا، تیرے گھر میں تو کوئی سنتا نہیں ہے. ارے تو میرا کام صرف پہنچانے کا ہے، سننا نہ سننا اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، میں ذمہ دار تھوڑی ہوں، میرا کام پہنچانے کا ہے. دلیل حضرت نوح کا واقعہ، کہ اگر آپ ایسا الزام لگاؤ گے تو کیا نعوذ باللہ حضرت نوح پر الزام لگاؤ گے کہ باپ نبی تھے اور بیٹے کو نہیں سدھار پائے؟ آپ ایسا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کا بگڑنا کسی کی وجہ سے نہیں ڈال سکتے آپ الزام، کہ اگر بیٹا بگڑا ہے تو آپ باپ پر الزام لگائیں کہ باپ نے کام اچھا نہیں کیا ہوگا. اگر باپ نے دعوت پہنچا دی، باپ نے محنت کر لی، اس کے بعد بھی اولاد قبول نہ کرے تو الزام اولاد کو دیا جائے گا، نہ کہ باپ کو دیا جائے گا. یہ حضرت نوح کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہمیں کبھی کسی پر ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ باتیں کرتا ہے، خود کے گھر میں تو ہے نہیں، دین تو خود کے گھر میں پایا جاتا ہی نہیں. ارے اس کے گھر کا معاملہ اللہ اس سے پوچھے گا، اچھائی بتا رہا، قبول کر لو، آپ کو اس کی بات قبول کرنا پڑے گی. 10ویں بات پتہ چلی، حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ جھگڑا تھا، جھگڑا ہے اور جھگڑا رہے گا. اگر آپ حق پر ہو تو برابر دشمنی تھی ہے اور رہے گی. کبھی بھی باطل آپ کا دوست ہونے والا نہیں ہے. گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینا، فکر نہیں کرنا، دشمنوں سے نہیں گھبرانا. حق اور باطل میں ہمیشہ جھگڑا رہا اور ہمیشہ جھگڑا قائم رہے گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. 11ویں بات ہمیں پتہ چلی، بری صحبت کا برا اثر. بری صحبت کا برا اثر. آپ جانتے ہیں اسلام نے ہمیں بار بار تلقین کی ہے اچھوں کو اپنا دوست بناؤ. جیسے کہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال جانتے ہو کیسی ہوتی ہے؟ کہا کیسی ہوتی ہے؟ کہا کوئلے بیچنے والے اور عطر بیچنے والے کی. اگر آپ کوئلہ بیچنے والے سے دوستی کرو گے نا، چاہے کوئلہ مت بھی خریدو پر وہاں رہنے کی وجہ سے کپڑے آپ کے کالے ہو جائیں گے. اور عطر والے سے دوستی کرو گے، چاہے عطر نہیں بھی خریدو گے پر اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو آ جائے گی. یہی مثال اچھے اور برے دوست کی ہے. حضرت نوح دین پھیلا رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں، سب کو اچھی بات بتا رہے ہیں، سب نے قبول کر لیا، پر آپ کا ایک بیٹا بری صحبت کی وجہ سے دین سے دور ہو گیا. آج ہمارے یہاں سماج کے اندر یہ تو عام بیماری ہے. ایک لڑکا سگریٹ پی رہا ہے، دوستوں کو آفر کرتا ہے، اس کے چکر میں سارے پینے لگ جاتے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، تمباکو کا استعمال کر رہے ہیں، سڑکوں پر بیٹھ کر. آج تو ایک عجیب سا منظر آپ دیکھیے لاک ڈاؤن کے اندر، 9 بجے بعد آپ محلہ میں نکلیے، ہر محلے کے ہر چوراہے کے اوپر 5-6 لڑکے ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ موبائل کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، سر نیچے. انہیں پتہ بھی نہیں کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یہ صحبت کا اثر ہے، بری صحبت. آج ہماری پوری نوجوان نسلیں گیمز کے اندر اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے. مطلب جتنی بہادری اور شجاعت ہے نا وہ ساری PUBG کے اندر نکالی جا رہی ہے، ساری گیمز کے اندر نکالی جا رہی ہے. دین کے نام پر کوئی شجاعت نہیں. خون جو ہے نا وہ پانی بھر کر بہتا ہے جب دین کی ان سے بات کی جاتی ہے. یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے. اس لیے غور کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے، میرا ساتھی میں نے کس کو بنایا. ہماری بہنوں میں آپ دیکھیے
ایک لڑکی ہے باپردہ ہے, بڑی دیندار ہے, باپ نے اچھی تربیت کی, اچھا بنایا, اب 16-17 سال کی ہو کے جیسے کالج میں پہنچی, آس پاس دوست ملے الٹے سیدھے, برقع بھی چھڑوا دیا, دین بھی چھڑوا دیا, حرام کاری میں لگا دیا, حرام دھندوں میں لگا دیا. یہ سب صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. 12ویں چیز پتا چلی کہ دعوت کی ابتدا ہمیشہ توحید سے کرنا چاہیے. جب آپ کسی کو دعوت دیں, جب کسی کو دین بتائیں, تو پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے ہمیشہ توحید ہونا چاہیے. ایک اللہ کی عظمت, اس کی طاقت, اس کی قوت, الوہیت, ربوبیت, اسماء اور صفات, توحید کے ذریعے ہمیشہ اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین دعوت کے اندر اثر ڈالتا ہے. ان پوائنٹس کے اوپر دلیلیں خود آپ واقعے سے نکال سکتے ہیں, پیچھے میں سب کی دلیلیں آپ کو دے چکا ہوں. پوائنٹ نمبر 13, اگر آپ گنہگار ہیں تو سزا دنیا میں بھی کچھ دی جا سکتی ہے اور آخرت کی سزا تو خیر ہے. مطلب گناہوں کی سزا کبھی کبھی دنیا میں بھی ملتی ہے, کچھ نتیجہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے. جیسے آپ قوموں کے واقعات جب آگے پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ انبیاء کی قومیں جب نہ مانتی عذاب شروع ہو جاتا, کہیں تھوڑا عذاب, کہیں زیادہ عذاب, کہیں یہ عذاب, کہیں وہ عذاب. تو عذاب برائی کا دنیا کے اندر بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. تو گناہ کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی دی جاتی ہے. یہ بات ہمیں حضرت نوح کے واقعے سے پتہ چلتی ہے. پوائنٹ نمبر 14, ایک مومن کو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. مومن کو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. کہ جیسے میں نے ابھی حال آپ کے سامنے بتایا, کشتی میں سوار ہو رہے ہیں تو بول رہے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ کے تیرے نام سے کشتی چلے گی. ہر جگہ اللہ کا ذکر, ہر جگہ اللہ کا ذکر. ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, جو ہم نہیں کرتے. کورونا وائرس جب زیادہ بڑھا خوب مصلے بچھا بچھا کے دعا مانگ لی, رمضان آیا مانگ لی, رمضان گیا سب بھول گئے. ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. 15 اور لاسٹ پوائنٹ جو مجھے جتنی چیزیں سمجھ میں آئی, دیکھیے میرے علم کے اعتبار سے میں نکالتا ہوں پوائنٹ جتنے نکلتے ہیں, اب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ 50 چیزیں اور ہوں گی جو میرے علم میں چھوٹ گئی, پر جتنا مجھے ملا میں نے آپ کے سامنے دینے کی کوشش کی. پوائنٹ نمبر 15 جو پتا چلا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی, مشرک اور کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مشرک اور کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. دلیل حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ابھی میں نے بتایا سورہ ہود آیت نمبر 46 کے اندر, کہ بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے کہا الٹی سیدھے سوال نہیں کیجئے, جو آپ کو پتا نہیں ہے وہ سوال مت کیجئے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جاہلوں والی بات مت کیجئے. اللہ نے منع کر دیا. حضرت ابراہیم نے ابا کے لیے دعا مانگی, اللہ نے منع کر دیا. اللہ کے نبی نے چچا کے لیے دعا مانگی, اللہ نے منع کر دیا. اور سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں تو کلیئر اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ ما کان للنبی, کہ کسی نبی اور مومنوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین, کہ اگر کسی کا انتقال شرک اور کفر پر ہو جائے تو اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں. چاہے چاچا, چاہے باپ, چاہے ماں, چاہے رشتہ دار, چاہے تعلق, چاہے دوستی, کچھ بھی ہو, اگر شرک اور کفر پر انتقال ہو تو آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ حضرت نوح کے واقعے سے کچھ باتیں ہمیں پتا چلی, توحید ہمیں پتا چلی, دعوت کا انداز ہمیں پتا چلا, بہت ساری باتیں ہم نے اس واقعے سے سیکھی. اور میں اینڈ میں دیکھیے ویسے تو بیچ بیچ میں کوشش کر ہی رہا ہوں کہ جتنے پوائنٹس آ رہے ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پر اینڈ میں الگ سے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں آپ لکھ سکیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی رہے گی اور واقعہ سننے کا مقصد بھی حل ہو جائے گا. ورنہ میں آؤں اور قصہ سنا دوں پورا اور چلے جاؤں تو فائدہ کیا اس کو بیان کر کے. تو ہمارا مقصد اس سے سیکھنا ہے, عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے. اس غرض سے میں آپ کے سامنے اینڈ میں بھی بیان کر دیتا ہوں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہی اے رب العالمین, اے مولا, اے خالق و مالک, تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کلاس کو سن کر ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ کلاسز جس انداز میں چل رہی ہے اسی انداز میں اس کو اور زیادہ محنت کے ساتھ ہمیں پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے کی تو توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.